باقی واقعہ جو ہے وہ سنا کے ذاکرین کی زبانی، اور چونکہ ذاکرین کے تو ریٹس ہیں نا، اور ریٹ بھی اتنے ہائی ہیں، کمال ہے، بہت ہائی ریٹ ہے، تو پھر وہ ایسا مرچ مسالہ، آپ ایک جو شیف ہے نا، آپ اس کو بتائیں کہ بھئی انڈے کا یہ بنانا ہے تو وہ آپ کو 70 قسم کے انڈے کے جو ہے نا وہ آپ کو وہ بنا کے دے دے گا، اس کی ریسیپیز بنا کے دے دے گا۔ تو یہ ہمارے جو ذاکرین ہیں انہوں نے بہت نمونے بازی کری ہے، اور اس نمونے بازی سے انہوں نے ائمہ حدیث اور جنہوں نے دین کو حق طریقے سے آگے لے کے آئے ہیں ان کو بھی انہوں نے لائن میں کھڑا کیا ہے۔ لیکن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان نمونوں کی جامع تلاشی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور کر بھی رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان ائمہ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ائمہ بزرگ جو تھے یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جن کی اہل بیت سے بھی عقیدت ہے، قرآن و سنت کو ہم سے اور آنے والے کئی نسلوں سے بہت زیادہ، اور موجودہ دور کے سوشل میڈیا کے نمونوں سے بہت زیادہ یہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے تھے، محدثین تھے، بہت زیادہ سمجھنے والے تھے یہ۔ لیکن ان کا کام جو تھا، انہوں نے احکام اور سنتیں اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو اپنی کتابوں میں ان کی زینت بنایا ہے۔ جو حدیثیں جو ہے وہ احکام اور سنت ہے ان کو بنایا ہے، جو دین کیا اس کا ہے۔ تو تاریخ کو انہوں نے وہ نہیں کیا بھائی اب پوری کی پوری تاریخ کو، تو یہ واقعہ کربلا جو ہے نا یہ تو ایک تاریخ کا پہلو ہے۔ اور یہ کب شروع ہوا، میں نے وہ بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ ابو مخنف جو کہ 157 ہجری میں متوفی ہیں، جن کا وصال ہوا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے۔ تبری، امام تبری جو ہے نا 310 ہجری میں انہوں نے لکھا ہے۔ بلازری ہیں، انہوں نے 279 ہجری میں متوفی ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ اور ابن کثیر 710 انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے۔ تو باقی جو ہے وہ تو یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ اس کے وٹنس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے جو خادمین تھے جو بچ گئے تھے، جن کو قید میں ڈالا گیا تھا، جو آئی وٹنس تھے وہ تھے، اور خود مولا حسین پاک آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی اور اہل بیت اطہار کی پاک بیویاں اور دیگر پاک بیویاں جو تھی وہ اس کی آئی وٹنس ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جن جگہوں پہ یہ ہوا، اور وہ جو صحافی تھا یزید کی فوج کے صحافی، اس دور میں بھی صحافی ہوتے تھے، تو وہ صحافی جو تھا جو تاریخ لکھتا تھا، جو خبریں دیتا تھا، تو اس نے بھی جو ہے وہ اس سے متعلق لکھا ہے۔ جو مستند ائمہ ہیں انہوں نے جو تاریخ سے ریلیٹڈ امام پاک کی شہادت ہوئی، وقت کیا تھا، دن کیا تھا، اور سامنے کون تھے، اور کنڈیشن کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، ان کو جو ہے وہ انہوں نے سب درج کیا ہے۔ اور بالکل باقی جو ساری کہانی جو ہے اس کو درج نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہت سارا جو ہے وہ اس میں متنجن پلاؤ مکس ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے۔ لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ثانیہ کربلا ہوا، ظلم ہوا، اور ان ظلم کے محرکات میں جو ہے وہ جن کا ہاتھ تھا وہ یقیناً لعنتی ہیں، اور ان کے ماننے والے وہ بھی لعنتی ہیں، اور یہ لعنت ان پر قیامت تک برستی رہے گی۔ بہت ہوا ہے اس کو بھی بہت ہوا اس سوال کو کہ دیکھیے امام بخاری ہیں، اور امام بخاری اس کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، پھر امام ابو داؤد ہیں، نسائی ہیں، مطلب نسائی شریف ہے، پھر جو ہے وہ دیگر جو کتب ہیں، ابن ماجہ ہیں، اور دیگر ترمذی شریف ہے، مشکات شریف ہے، اور مسند امام احمد ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جو ہے یہ 50 جلدوں پہ ہے۔ 50 جلدیں کہہ دینا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، 50 جلدوں پہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی مسند ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ واقعہ کربلا کو کسی نے نہیں لکھا۔ متا امام مالک ہے، اس میں بھی کہیں پر نہیں ہے۔ اچھا، امام شافعی نے بھی واقعہ کربلا کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تو زمانہ بھی قریب کا ہے، انہوں نے جو ہے وہ نہیں لکھا ہے۔ تو کیوں نہیں لکھا ہے؟ کیوں نہیں لکھا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ایک موقف یہ ہے کہ واقعہ کربلا سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، مطلب جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے۔
کیونکہ اس واقعے کی جو وٹنس ہے وہ حضرت امام زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام زین العابدین کی کنڈیشن کربلا کے میدان میں یہ تھی کہ آپ بیمار تھے اور خیمے میں تھے. تو خیمے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پردے میں ایک آڑ میں خیمے میں تھے. تو جو کچھ ہے میدان میں کیا ہوا, کس نے کس کو مارا, کیا نہیں ہے, تو وہ تو انہوں نے تو دیکھے نہیں, وہ تو خیمے میں تھے. تو وٹنس کون ہے, کس نے بیان کیا کربلا کے میدان کو؟ تو ان میں سے کسی امام نے تذکرہ تک نہیں کیا. کیا معاذ اللہ انہوں نے اہمیت نہیں دی اس واقعے کو؟ اتنا بڑا سانحہ ہے اور ہے, ہوا ہے, حدیثوں میں بھی ہے. جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد شہادت ہوئی تب بھی کربلا سے متعلق شواہد جو ہے وہ ترجمان مشیت الہی زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں جو ہے وہ سماعت کرنے کو جو وہ ملتے ہیں اور حدیثوں میں موجود. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے, تو پھر یہ موجود ہے. سارے ائمہ نے اس کو جو ہے وہ ترک کیا ہے, تو کیا ہے, کس طرح سے ہے؟ اب ایک تو یہ سوال کر کے ان سارے ائمہ کو معاذ اللہ لائن میں کھڑا کر دیا کہ آنے والے دور کے جاہلین جو ہے نا ان ائمہ کو, امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان, جتنے یہ بزرگ ائمہ ہیں ان کو اہمیت ہی کوئی نہیں دیں کہ دیکھو جی انہوں نے تو ون سائیڈڈ ہیں یہ لوگ, کسی نے بھی تذکرہ نہیں کیا, کسی نے بھی ذکر نہیں کیا. تو آنے والے دور میں یہ کر دیا جائے گا. اور جو علم کی عین لام میم سے بھی واقف نہیں ہے, اور آنے والے دور تو اور بھی بالکل ایسے ہی ہے, یتیمی کے دور آ رہا ہے, تو اس میں لوگ جو ہے وہ بالکل ہی ان کو ایک طرف کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سوشل میڈیا کے توسل سے کہ ابھی بھی جو دوسرے گروہ یا اہل تشیع حضرات وغیرہ ہے سب, تو یہ نہیں مانتے ہیں روایتوں کو, حدیثوں کو, بخاری اور ان کو. وہ مخصوص چند چیزیں ہیں جن کو وہ جب وہ مانتے ہیں. تو کیا ان ائمہ کو کردار سائڈ پہ کر دیا جائے گا؟ سارا کا سارا دین جو ہے وہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ انہی کے ذریعے سے, انہی کے تھرو سے پہنچا ہے, تو پھر تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی. یہ تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سوال سے لے کے اگر کسی کو کوئی سوال ساتھ میں ایڈ کرنا ہے تو کرنے, یا اس کا جواب جو ہے وہ ایڈ کر دیا جائے. جی بس یہ تھوڑا سا باقی ہے اس سوال کو لے کے پھر اس کے. ہاں جی, کیونکہ یہ سارے ائمہ جو ہے نا, امام بخاری علیہ رحمہ, امام مسلم, اور جو ہے وہ جتنے ہیں ساری میں ڈیٹیل لکھی ہے. ترمذی شریف میں نہیں ہے, نسائی میں نہیں ہے, ابن ماجہ ستہ کی جو ہمارے ہاں کتابیں ہیں ساری ان میں نہیں ہے, موطا امام مالک میں نہیں ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں نہیں ہے, امام شافعی نے تذکرہ نہیں کیا. اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کیا انہوں نے. واقعہ کربلا کی بات کر رہا ہوں میں, وہ جو خاص واقعہ, تو یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ اب مطلب یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ پھر بھائی دین تو سارا یہاں سے آ رہا ہے نا, جس طرف سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, تو یہ واقعہ کہاں سے؟ اب لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے. بالکل صحیح ہے, کافی شافی ہے. تو اس کو کس طرح سے وہ کریں گے؟